بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اور مجھے 77ویں آزادی مبارک ہو۔ ہم سب کو پاکستان مبارک ہو، آزادی مبارک۔ ان جملوں کی آواز سنیں تو ہمیں یہ بہت عام سے جملے لگتے ہیں۔ ان جملوں نے ہماری سماعت پر کوئی اثر پیدا نہیں کیا، کیونکہ ہم تو ان کے پیچھے چھپے جذبے سے ہی ناواقف ہیں۔ وہ وقت جب اسلام اور لا الہ الا اللہ کا کلمہ ایک دفعہ پھر سے قربانی مانگ رہا تھا، جب وطن اور مٹی کی عقیدت میں اپنا آپ وار دیا تھا، اس وقت کسی انسان کا اٹھ کر یہ آواز بلند کرنا کہ تمہیں پاکستان مبارک ہو، اس صدی کا سب سے خوش کن پر اثر گیت تھا، جس کو 400 سنا گیا۔ اپنی سماعتوں سے دل تک کے سفر کو اس گیت سے روشناس کروایا تھا اور دل کی سرزمین کو مٹی کی محبت سے آشکار کیا تھا۔ اتنی محبت کہ سب کچھ اس وطن کی خاطر لٹا دیا، اور بے سر و سامانی کی حالت میں جب اس مٹی کو ہاتھوں میں تھاما تو بے ساختہ سجدہ شکر کے لیے سر جھک گئے۔ اس رب کے آگے اس دن امت مسلمہ عاجز ہو گئی۔ اس وقت لوگوں نے پاکستان کو اپنی سانسیں تک وار دی تھی، اور آج ہم اپنے ملک کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک، ہمارے حکمران، ہماری قوم نے ہمیں کیا دیا۔ میں اور آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ ہم نے اس مٹی کو، اس ملک کو اپنا گھر بنانے کے لیے کیا عطا کیا ہے؟ اپنے نئے بنے مکانوں کو گھر بنانے کی جدوجہد انسان سالوں تک کرتا رہتا ہے، بہترین سے بہترین چیز اپنے گھر کو سنوارنے کے لیے لے کر آتا ہے، لیکن وہ جس مٹی میں ہم اپنا مکان بناتے ہیں، جس آسمان تلے ہم زندگی کا حسن تلاش کرتے ہیں، جس ملک سے ہم اپنا حق سمجھ کر بہت کچھ حاصل کرتے ہیں، اس مٹی کو کیا تھوڑی سی عزت، تھوڑی سی محبت یا تھوڑی سی وفا بھی دیتے ہیں؟ ہم اپنے وطن کو اپنا نہیں سمجھتے کیوں دیں گے؟ ہم نے اسلام کی خاطر خون نہیں بہائے، ہمیں لا الہ الا اللہ کی خاطر اپنی عزتیں قربان نہیں کرنی پڑیں، ہم نے کسی مٹی کے لمس کی خاطر اپنے باپ بھائی قربان نہیں کیے۔ در حقیقت اسی سبب ہمیں اس وطن کی قدر نہیں ہے۔ جس دن ہم نے اپنا گھر کسی ایسے درندے سے چھینا ہوگا جو اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہماری سانسیں بھی چھین لینا چاہتا ہو، اس دن ہمیں اس گھر سے بڑھ کر کچھ بھی محبوب نہ ہوگا۔ اس دن ہم اس گھر کی گندگی بھی قبول کر لیں گے۔ ایک ماں اپنے بچے کی ہر بدتمیزی سہنے کے بعد، ہر گندگی سمیٹنے کے بعد، اس کی جانب سے ملنے والی ہر تکلیف ملنے کے باوجود بھی ایک چیز کبھی ختم نہیں کر سکتی ہے، اور وہ ہے اپنی اولاد سے محبت کرنا۔ ایک محب الوطن کے لیے اس کا وطن وہ بچہ ہوتا ہے جو اس کی تمام تر گندگی اور تنزلی کے باوجود ماں کو محبوب ہوتا ہے، اور ماں اس بچے کو سنوارنے کی خاطر اپنا سکھ چین، دن رات سب کچھ فراموش کر دیتی ہے۔ جس دن میں اور آپ یہ سمجھ جائیں گے کہ معاشرہ ہم سے بنتا ہے، مجھ سے اور آپ سے بنتا ہے، اور اگر ہم کوئی ایک بھی اپنی جگہ خود کو ٹھیک کر لے، اپنی زندگیوں میں کسی بھی لیول پر آنے والی وہ چھوٹی چھوٹی کرپشن کرنا چھوڑ دے، اس ملک کو اس کا حقیقی حق دے، تو بہت جلد ہمارے وطن کی رونق لوٹ آئے گی، اس کا نور واپس آ جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔